نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق من ذنوبه رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ ہم لوگوں کو یہاں بیٹھنے کو آنے کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ حج کے عنوان سے ہے، حج کے تعلق سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو وہاں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، سعادت نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، حج جو ہے 9 ہجری میں فرض ہوا. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں فرض ہوا، اور اگلے سال 10 ہجری میں آقائے تاجدار مدنی و عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت لے کر حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. استطاعت، جس شخص کو استطاعت ہو وہاں پہنچنے کی. ایسے لوگوں کو جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں اور اس کے باوجود انکار کریں، اس کے باوجود وہ انکار کریں، مکہ آنے جانے کی استطاعت ہو، روپیہ پیسہ ہو اور انکار کر رہا ہو. کیا کر رہا ہو؟ کہ انکار کر رہا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی تمام جہان سے بے نیاز. حج میں تاخیر کرنے پر وعید، استطاعت کے باوجود کوئی حج نہ کرے، اس میں ٹال مٹول کرے، تو فرمایا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. بہت سارے لوگ کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں ابھی جوان بچی ہیں، بچے لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، مولانا بنانا ہے، کوئی بھی چیز بنانا ہے آپ کو، مگر جب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، فرض کو پہلے ادا کریں. بني الإسلام على 5 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یا ان مسلمان ہیں. اس کے بعد دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے روزہ، تیسری چیز نماز، کلمہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ. یہ 5ویں چیز ہے حج. حج کا تعلق مال سے، اس لیے کہا گیا کہ جب مکہ آنے جانے کے وقت روپیہ پیسہ ہو تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو جاہلانہ سوچ جو دل و دماغ میں بس گئی ہے کہ ہم بال بچوں کی شادی کر لیں گے تو جائیں گے، کیا آپ ضروری ہے کہ بال بچوں کی شادی کرنے تک حیات سے رہیں گے؟ کیا یہ ضروری ہے بال بچوں کے پڑھانے تک آپ حیات سے رہیں گے؟ بھائی اللہ نے قرآن فرما دیا ہر چیز کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جسے جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ کے اوپر حج فرض ہے، پہلے آپ اپنی فرضیت ادا کریں. اچھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غالطے کے شکار ہیں. کیا ہے؟ سوچنا چاہیے جب آدمی حج کر لیتا ہے تو کہہ رہے ہیں حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا. حج کرنے والا آدمی، اور جو آدمی حج مبرور کر کر کے آتا ہے، جس کی حج مقبول ہو جاتی ہے، کہہ رہے ہیں اس کی دعائیں جو ہیں
20 ربیع الاول تک جو ہے رد نہیں ہوتی ہے، جو دعا کرتا ہے فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ حاجی لوگوں کا سب سے بڑا فائدہ ہے کیا؟ اگلا پچھلا تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اگلا پچھلا تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حج مبرور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ سیدھا جنت ہے۔ کیا ہے؟ حج مبرور کا بدلہ سیدھا جنت ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ غربت اور گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ حج کیا ہے؟ غربت اور گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے، غریبی کو ختم کرنے والا ہے، فقر و فاقہ کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ حج عمرہ کے ساتھ کرنے سے فقر کر، حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے سے، حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے سے فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج جو ہے ہم لوگوں کو یہ سکھلا رہا ہے کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے حقوق العباد۔ فوراً آدمی اپنے گناہوں سے، جس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، فوراً اس سے جا کر کے معافی مانگے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں معافی مانگنے؟ ارے معافی مانگنے سے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے دیکھیے جو شیطان کو بھگایا، شیطان کو جب بھگایا تو شیطان اپنے آپ میں مست تھا۔ کیا تھا؟ اپنے آپ میں مست تھا۔ مگر آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور شیطان جو اپنا مہر پہ مہر لگا رہا تو اللہ نے کہا فخرج ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم بھاگو، تمہارے اوپر قیامت تک لعنتیں برستی رہیں۔ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کوئی غلطی ہو جائے فوراً معافی تلافی ہونی چاہیے، اور دل میں کینہ بغض نہیں رکھنا چاہیے، عداوت و دشمنی نہیں رکھنا چاہیے، اللہ واسطے تمام معاملے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بہرحال آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق من ذنوبه رجع كيوم ولدته امه۔ جس شخص نے حج کیا، اور اس نے اس دوران کوئی فحش کلامی اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح اپنے گھر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا۔ اس دن جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، جس دن اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی ایسا پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ اس لیے خوب کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہاں جانے ضرور جائیں، اور پوری کوشش کریں، وہاں جا کر فارم بھریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔